السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی، ایک ایسے بہادر، ایک ایسے جنگجو جانباز کا جو بہادری، سخاوت، نیکی، دینداری، دیانتداری اور تقوی کے اعتبار سے بطل جلیل ہیں۔ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم المرتبت ہستی کا جنہوں نے پے در پہ لگاتار ایک نہیں کئی ایک گھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کی، ہبہ کر دیے، اور اس عظیم ہستی کو نبی کائنات خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص برکت کی دعا فرمائی۔ اس عظیم المرتبت ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو غزوہ بدر کے ساتھ ساتھ دیگر کئی جنگوں میں شریک رہے۔ غزوہ حنین میں ان مخصوص لوگوں میں جو ثابت قدم رہنے والے تھے، ان میں سے ایک وہ عظیم المرتبت ہستی تھے۔ اس عظیم المرتبت ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں جو اپنے علم و فضل کے اعتبار سے کمال شرف و فضل اور علم و حکمت اور دانائی بردباری کے اونچے مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس عظیم ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں جن کی ناموری اور شہرت کا چرچا دور دور تک ہوتا تھا۔ وہ جو ماں کے خدمت گزار کے حوالے سے بہت معروف و مشہور تھے۔ اس عظیم المرتبت ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس ہستی کو سرور کونین، سید الانبیاء، امام الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مژدہ جنت خاص سنایا تھا۔ اس عظیم المرتبت ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں جس عظیم المرتبت ہستی نے سید الملائکہ روح الامین سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ وہ عظیم المرتبت ہستی سن 51 ہجری میں وفات پانے والی عظیم ہستی اور عظیم سخاوت و فیاضی کا سورج غروب ہوا۔ وہ ہجری کا سال تھا سن 51 ہجری۔ اللہ اکبر۔ وہ عظیم المرتبت ہستی جس کو سیرت و تاریخ کی دنیا میں سیدنا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس عظیم المرتبت ہستی، اس عظیم شہسوار، بہادر اور دلاور کی سخاوت ان کی طبیعت کا حصہ بنی ہوئی تھی اور مستقل یہ تمام تر خوبیاں ان کی عادت اور ان کی فطرت میں داخل تھی۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے نایاب و نوادر ہستیوں سے اپنی زندگی میں ان کی سیرت طیبہ کو لاگو کرنے اور اس پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ بطل جلیل اور عظیم المرتبت رحمانی لشکر کا ایک فرد ہے جو اپنے مال و دولت کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اسی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے جس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس عظیم شہسوار نے سخاوت کی تاریخ میں بڑے اہم اور قابل رشک کارنامے سر انجام دیے۔ فضائل میں کیا کوئی چیز جود و سخا کے برابر ہو سکتی ہے؟ جلیل القدر صحابی نے اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا اور خانوادہ رسول یعنی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بیشتر اقدامات کیے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ انہوں نے اپنا گھر
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے وقف کر دیا اور اس سلسلے میں متعدد بار اپنا یہ کارنامہ دہرایا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگے اور آپ نے ان کی فیاضی، دریا دلی اور سخاوت پہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس معزز بہادر نے اپنے جود و کرم کے حوالے سے سخیوں اور بہادروں کے سردار، امام المتقین، سید المرسلین، خیر مجسم، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشا چینی کی تھی، جو کہ تمام لوگوں سے زیادہ حسین، زیادہ بہادر اور زیادہ دلکش اور بہت زیادہ بڑھ کر سخی تھے، جن کے بارے میں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول نے بیان کیا ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وَعَلَى التَّفَنُّنِ وَاصِفِيهِ بِحُسْنِهِ یفن الزمان وفیہ ما لم یوسفی۔ آپ کے حسن و جمال کے مختلف انداز میں تعریف کرنے والوں کے باوجود زمانہ اور اس میں جو کچھ بھی ہے ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی تعریف و توصیف ختم نہ ہوگی۔ جود و سخا انسانیت کی ایک عمدہ صفت ہے، جو انسان اس وصف سے آراستہ ہو وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اگر سخاوت انسان کا پیدائشی اور فطرتی وصف ہو تو اس کے کیا کہنے۔ آج ہم جس ہستی اور جس بطل جلیل کی داستان سنانے جا رہے ہیں وہ کس قدر دل فریب و دلچسپ ہے۔ ان کی شخصیت میں بہادری، دلاوری، سخاوت، نیکی، بھلائی، دینداری اور تقوی جیسی خوبیاں بیک وقت جمع ہو چکی تھی۔ ان خیرہ چشم خوبیوں کے علاوہ انہیں اپنی زندگی میں ایک سے زائد مرتبہ بچشم خود دیکھنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ کیا اب ہم اس عظیم شہسوار کے آنگن میں مہمان بن کر اتریں؟ آئیے اب سخاوت کے پیکر اور سخیوں کے سردار کے مجلس دسترخوان پر حاضری دیں، تاکہ وہاں ہماری ملاقات اس عظیم المرتبت، جلیل القدر، شریف الطبع، شہسوار، بہادر صحابی رسول سیدنا حضرت حارثہ بن نعمان بن نفع یا نفع بن زید الانصاری الخزرجی النجاری سے ہو، جس کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور وہ ان سخی انصار میں سے تھے جنہوں نے سخاوت کی تاریخ میں عمدہ، روشن اور سنہری صفحات کا اضافہ کیا۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں حضرت حارثہ بن نعمان کا نام سخیوں کی فہرست میں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت فاطمۃ الزہرا اور ان کے خاوند سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کو رہائش کے لیے مکان محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی خاطر ہبہ کر دیا تھا۔ علامہ ابن سعد علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کوئی مکان تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر تلاش کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قدر فاصلے پر تھا۔ آپ نے اس میں اپنی بیٹی، اپنی لاڈلی بیٹی کی رخصتی کر دی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ بیٹی کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہاری رہائش اپنے قریب لانا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ، حارثہ بن نعمان سے کہیے کہ میرے لیے اپنا گھر دے دے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حارثہ نے ہمارے لیے اتنے گھر ہبہ کیے ہیں کہ اب مجھے کہتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کسی طرح حارثہ بن نعمان تک پہنچ گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خواتین عالم کے سردار اور اطہر الطاہرات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان ہوئی تھی۔
وہ دوڑتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رہائش اپنے قریب لانا چاہتے ہیں۔ یہ بنو نجار کے گھروں میں ایک گھر آپ کے قریب ترین ہے اور میرا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو چیز آپ مجھ سے لے لیتے ہیں وہ مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب دکھائی دیتی ہے جو آپ میرے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ بالکل سچ کہتے ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان کے تحویل کردہ گھر میں آباد کر دیا۔ اس طرح یہ عزت ان کے نصیب میں آئی۔ پھر اسی نوعیت کی سخاوت کے میدان میں دیگر اعزازات انہیں میسر آئے، کیونکہ سخاوت بھی بہادری جواں مردی کی ایک قسم ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، انہیں بھی اس گھر میں ٹھہرایا تھا جو حضرت حارثہ بن نعمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں دیا تھا۔ اسی طرح ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مصر سے تشریف لائیں، ان کی رہائش کا اہتمام بھی سیدنا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کیا گیا۔ اس حسن سلوک سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس سلسلے میں علامہ ابن سعد نے واقعی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے قریب حضرت حارثہ بن نعمان کے گھر تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے رشتے ازدواج میں منسلک ہوتے تو حضرت حارثہ آپ کے لیے اپنا گھر ہبہ کر دیتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حارثہ نے اتنے گھر مجھے پیش کیے ہیں کہ اس سے گھر لیتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ حضرت حارثہ بن نعمان بڑے سخی انسان تھے، بڑے فیاض، بڑے دلیر، بڑے دلاور اور جواں مرد تھے۔ ہمیں ان کی سیرت حسنہ اور حیات طیبہ سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سماعت فرما رہے تھے سیدنا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا روشن باب، اور میں نے ان کی سیرت طیبہ کو دو حصوں میں منقسم کیا ہے اور دو اقساط میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہاں آج کی قسط ختم ہوتی ہے، لہٰذا اگر آپ کو یہ قسط اور یہ سیرت کا روشن باب پسند آیا ہو تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تاثرات کمنٹس کے ذریعے سے اظہار کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔